والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نماز اور روزے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ کل ہماری قصر نماز، مسافر کی نماز اور روزے کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی۔ مسافر جب اپنے سفر میں نماز ادا کرے گا تو اس کے قبلے کے حوالے سے کیا پوزیشن ہوگی؟ مثلا ہم میں سے کوئی اگر سفر کرتا ہے اور نماز کا ٹائم دوران سفر ہی ہے، گاڑی میں ہے یا جہاز میں ہے، کوئی ایسی سواری جس کا روکنا یا سٹاپ کروانا بندے کے اختیار میں نہیں، ٹرین ہے، جہاز ہے، کوئی بس وغیرہ کوئی اور سواری ہے، اس میں دو طریقے۔ ایک یہ کہ اس کو اس بات کا اطمینان ہو کہ جہاں یہ سٹاپ کرے گی یا گاڑی جہاں رک سکتی ہے وہاں نماز کا ٹائم موجود ہوگا۔ مثلا عصر کی نماز ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ سٹاپ کر لے گی اور میں کسی جگہ پر رک کر نماز ادا کر لوں گا، تو پھر وہ انتظار کر سکتا ہے۔ دوسری کیفیت اس کی یہ ہے کہ اس کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ میں اس نماز کے وقت ختم ہونے سے قبل کہیں رک سکتا ہوں یا کسی سٹاپ تک میں پہنچ سکتا ہوں، تو پھر اس کو اس کے اندر ہی نماز ادا کر لینا چاہیے۔ اب اندر نماز ادا کرنی ہے تو پھر مسئلہ قبلے کا آتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سواری پر نماز پڑھی تھی، اور جب سواری پر نماز شروع کی تھی، اس کی ابتدا جب کی تھی یعنی تکبیر تحریمہ جب کہی تھی، تو سواری کا رخ قبلہ کی طرف تھا، اس کے بعد سواری جہاں مرضی گھومتی رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ قبلہ جتنا استطاعت ہے اس کے مطابق آپ اپنے قبلے کی ڈائریکشن پتہ کر سکتے ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی موبائل ہمارے پاس ہے، اس کے اندر ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے، تو اس سے قبلے کی جہت کا پتہ کر کے اس طرف آپ نیت باندھ لیں۔ اگرچہ مکمل طور پر ہی آپ قبلے کی طرف نہ ہوں، اگرچہ تھوڑا سا بھی ہو جائیں تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی آپ کو قبلے کی سمت، قبلے کی جہت مل جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، تو آپ نیت باندھ لیں، اس کے بعد بھلے آپ قبلے کے بالکل اپوزٹ سائڈ ہو جائیں، آپ پر یہ پابندی قائم نہیں رہتی، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ قبلے کا معاملہ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا روزے کے حوالے سے بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے مسافر پر روزے کی رعایت رکھی ہے، اور فتح مکہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام 10 رمضان المبارک کو مکہ کی طرف نکلے تھے تو رمضان کے روزے کی حالت میں تھے۔ اس میں دو روایات ملتی ہیں، ایک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود روزہ افطار کیا عصر کے بعد، بعد عصر ان کے الفاظ ہیں حدیث کے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس روزے کی وجہ سے سفر اور مشقت والا ہو گیا۔ سفر تو پہلے ہی مشقت والا تھا، سواریوں پر، پیدل، تو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور بلند کر کے اس سے روزہ افطار کر لیا، جبکہ وہ وقت عصر کے بعد کا تھا، یعنی تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا۔ اور جو پہلی روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود روزہ افطار کیا، تو کچھ صحابہ نے روزہ افطار نہ کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، 2 دفعہ الفاظ کے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اس حدیث کی اصل راویہ سیدہ عائشہ ہے، کہ حمزہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں سفر کی حالت میں سفر کی مشقت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، استطاعت موجود۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہی رخصت من اللہ، سفر کے اندر روزہ افطار کرنے کی رخصت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین نے آپ پر آسانی کی ہے۔ ہاں اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو فلا جناح علیہ، پھر آپ پر کچھ نہیں،
کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزے کے ساتھ ساتھ سفر کی مشقت برداشت کر سکتا ہوں یا سفر کے ساتھ ساتھ روزے کی مشقت برداشت کر سکتا ہوں تو پھر روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل جو حکم ہے، یا اگر یہ کہا جائے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ سفر، جس کو عرف میں سفر کہا جائے، اس کی کل ساری تفصیل گزر چکی ہے، کہ وہ سفر کے اندر جب ہو تو پھر اس کا روزہ افطار کرنا، یعنی کہ گویا کہ روزہ نہ رکھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کی آیات سے یہی پتہ چلتا۔ تیسری بات کہ جو روزہ نہیں رکھتا، مریض کی اور مرضعہ حاملہ کی، یہ ساری کل ہماری گفتگو ہوئی، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو فدیہ دے گا وہ پھر قضا نہیں کرے گا، جو قضا کرے گا وہ فدیہ نہیں دے گا۔ فدیہ اور قضا دونوں جمع نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں بعض مسلمانوں میں یہ چیز کہ فدیہ بھی دے دیں اور قضا بھی، دونوں دو نہیں ہے، ایک چیز ہے۔ یا قضا جو روزہ رہ گیا ہے شرعی مجبوری کی وجہ سے، جان بوجھ کے اگر چھوڑا پھر ساری زندگی رکھتے رہیں، وہ پورا نہیں ہو سکتا، ایک روزہ پورا نہیں ہو سکتا، ایک رمضان تو بہت دور کی بات۔ شرعی عذر کی بنا پر جس کا روزہ رہ گیا اس کی وہ قضا دے گا، قضا ادا کرتا ہے تو یہ کافی ہے۔ اگر قضا نہیں دے سکتا، مستقل بیمار ہے، تو پھر وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا، قضا نہیں کرے گا۔ ایک اس کے اندر چیز، ایک آپشن استعمال کرے گا۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کل تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا، مزید وضاحت کے لیے بتاتا چلوں کہ پہلے وہ روزے کے بدلے فدیہ دے دیا کرتے تھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو اس کا روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ایک مسکین کے کھانے سے اگر کوئی اضافہ کرتا ہے، اگر اس میں زیادتی کرتا ہے، جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے تو گوشت سے کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی کہ زیادہ استطاعت اختیار کیا کرتے تھے، اس میں زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو وہ گوشت سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو اس سے بڑھے، بہتر کرے، اچھا کرے، وہ اس کے لیے اچھا ہے، فہو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رمضان کے بدلے فدیہ دے دیا کرتے تھے، بس رمضان کے روزے نہیں رکھے، فدیہ دے دیا، معاملہ ختم۔ اس میں بیمار ہے، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، یہ تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے بعد والی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ رب العالمین کا حکم آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے، اس کو اپنی زندگی میں وہ آ جائے تو پھر وہ اس کے روزے رکھے۔ پھر اس کے آگے اللہ رب العالمین نے دوبارہ کہا کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا، مشقت، مشکل نہیں چاہتا، اس لیے جب کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس کی قضا دے لے، قضا نہیں تو پھر وہی حکم ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، تھوڑی سی سمجھنے میں کہہ لیجئے کہ وہ کہ رمضان پا لیا تو اس کا فدیہ دے دیا، وہ بھی حکم موجود ہے۔ رمضان پا لیا تو اس کا روزہ رکھنا ہے مریض اور اس نے فدیہ دینا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے بعض مفسرین ناسخ منسوخ کا حکم بھی لگاتے ہیں، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ دونوں حکم ہیں کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس کے روزے رکھے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ان دونوں کے حکموں میں تطبیق ان کے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جو صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یاد رکھیے شرعی مسئلہ، اپنی طرف سے بناوٹی مسئلہ نہیں، سر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ شرعی عذر اگر اس کا ہے پھر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قضا کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے اگر قضا کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ تو تندرست کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اور مریض کے لیے، مسافر کے لیے
قضا ہے یا فدیہ ہے۔ یہ دونوں حکم اس طرح واضح ہو جاتے ہیں، جس کا حل سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، مشقت نہیں چاہتا، اور یقیناً یہ ہمارے لیے اللہ کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے لیے ہی یہ فرض روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ اس کا بدل اللہ نے ہمیں ہی عطا کرنا ہے، اور اس کے باوجود ہم نے صرف اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ اللہ تم نے حکم دیا، اس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، اس کا اجر بھی ہمارے لیے، اور اس کے اندر جو آسانیاں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہی رکھی، تاکہ اللہ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس عدت کو، یہ جو مقرر ہے مہینہ، اس کو مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بلند کرو، جس نے تمہیں ہدایت دی یا جس تم ہدایت پر ہو، اور اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اشکال اگر ابھی بھی سوال رہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی وعدہ کی جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، جو باقی دن ہمارے چند رہ گئے ہیں ان میں ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔